قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد ثانی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور یورپ کی طرف متوجہ ہوئے، مگر قسطنطنیہ کی فتح پر وہ تمام عیسائی ریاستیں جو سلطان کو ایک کمزور شہزادہ سمجھ رہی تھیں اور اس کے سلطان بننے پر خوشیوں کا اظہار کر رہی تھیں، اب وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھیں۔ یورپ کی تمام عیسائی ریاستیں یہ بات اچھی طرح جان چکی تھیں کہ اب عثمانی یورپ کی طرف ہی آگے بڑھیں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوپ نے پھر سے عیسائی ریاستوں کو متحد کرنے کی کوشش کی اور عثمانیوں کے خلاف صلیبی اتحاد بنانا چاہا، مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ فرانس کے بادشاہ نے تو کھلے لفظوں میں اس اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ عثمانی ترکوں سے لڑنے کے بجائے انگلستان سے لڑنے کو ترجیح دے رہا تھا۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ پوپ کے صلیبی جنگ کے اعلان پر فرانس پہلے بھی عثمانی ترکوں کے ہاتھوں نکاپلس کی جنگ میں شکست کھا چکا تھا اور اب وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ مگر پوپ کی اس کوشش سے وہ تمام عیسائی ریاستیں متحد ہو گئیں جن کو عثمانی ترکوں سے خطرہ تھا، یعنی جن ریاستوں کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ سے ملتی تھیں۔ ان ریاستوں میں جمہوریہ وینس، جنوبا، ہنگری، موریا، البانیہ، سربیا اور بوسنیا کی ریاستیں شامل تھیں۔ ان میں سے موریا اور سربیا پہلے سے ہی سلطنت عثمانیہ کی باج گزار ریاستیں تھیں، مگر اس کے باوجود بھی ان دونوں ریاستوں نے اس اتحاد میں حصہ لینے میں اپنی بہتری سمجھی اور 1454 عیسوی میں موریا اور سربیا دونوں ریاستوں نے ہی سلطنت عثمانیہ کو خراج دینے سے انکار کر دیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان پہلے تو موریا کی طرف آگے بڑھے، وہاں شہنشاہ قسطنطنیہ کے دو بھائی تھامس اور دمیتریوس حکومت کر رہے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ سلطان ان کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے سلطان کے موریا پہنچنے سے پہلے ہی اپنے سفیروں کو بھیج کر اپنی فرما برداری کا عہد کیا اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ سلطان نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور پھر شاہ سربیا دراد برینکوچ کی سرکوبی کے لیے سربیا کی جانب آگے بڑھے۔ سربیا پہنچ کر سلطان نے سربیا کے پایہ تخت سمندریو کا محاصرہ کر لیا، مگر اسی دوران ہنیاڈے بھی شاہ ہنگری کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور اس نے سلطان محمد ثانی کو سمندریو کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سمندریو کا محاصرہ اٹھانے کے بعد سلطان محمد ثانی فیروز بے کی قیادت میں اپنی فوج کو سربیا میں چھوڑ کر نئی فوج لینے کے لیے قسطنطنیہ واپس چلے آئے، مگر اسی دوران شاہ سربیا دراد برینکوچ اور ہنیاڈے کی متحدہ فوجوں نے عثمانی فوج پر حملہ کر کے اسے عبرتناک شکست دی۔ عثمانیوں کے اس لشکر کو تباہ کرنے کے بعد شاہ سربیا اور ہنیاڈے نے سلطنت عثمانیہ کے سرحدی شہروں پر حملے شروع کر دیے اور ودین جیسے اہم شہر کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری طرف 1455 عیسوی میں سکندر بیگ نے بھی عثمانی سرحدی قلعوں پر حملے کر دیے اور بیرت کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے اسحاق بیگ کی قیادت میں 20,000 کا ایک لشکر روانہ کیا جس نے سکندر بیگ کو شکست دی اور بیرت کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمد ثانی نے شاہ سربیا دراد برینکوچ اور ہنیاڈے کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہنیاڈے بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اب عثمانی ضرور ہنگری پر چڑھائی کریں گے، مگر عثمانی فوجوں کو ہنگری میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے بلگراد کو فتح کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلگراد ہنگری اور سربیا کی سرحد پر واقع تھا۔ اگر عثمانی فوجیں بلگراد بغیر فتح کیے ہنگری میں داخل ہو جاتیں تو اس قلعے میں موجود ہنگری کی فوج ان پر پیچھے سے حملہ کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بلگراد کو فتح کیے بغیر دریائے ڈنوب کے راستے عثمانیوں کی بحری فوج بھی ہنگری میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر عثمانی فوجیں زمینی راستے سے ہنگری میں داخل ہو بھی جاتیں تو ان کو دریائے ڈنوب کے کناروں کے ساتھ ساتھ ہی چلنا تھا، کیونکہ اتنے بڑے لشکر اور ان کی سواریوں کے لیے پانی صرف اسی صورت میں ہی پورا ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے بھی دریائے ڈنوب پر قبضہ ضروری تھا، اور بلگراد پر قبضہ کیے بغیر دریائے ڈنوب پر قبضہ کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے ہنیاڈے بھی یہ بات جانتا تھا کہ عثمانی اب بلگراد پر حملہ کریں گے، لہٰذا ہنیاڈے نے بلگراد کے قلعے کو ہر طرح سے مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب سے ہنیاڈے نے عثمانی ترکوں کے خلاف میدان جنگ میں قدم رکھا تھا، تب سے ہی بلگراد ہنیاڈے کی فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ بلگراد کا قلعہ دفاعی لحاظ سے بھی یورپ کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے 3 اطراف دریائے ڈینیوب اور دریائے ساوا کا پانی تھا
اور صرف ایک طرفی خشکی تھی۔ اس کے علاوہ اس شہر کو اس طرح سے تعمیر کیا گیا تھا کہ یکے بعد 3 مضبوط اور اونچی دیواریں اس شہر کا دفاع کر رہی تھیں۔ بلگراد قلعے کی دیواریں تو بہت اونچی تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی موٹائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ جدید ترین عثمانی توپوں کے سامنے ٹھہر سکتیں۔ 1455 عیسوی میں ہنیاڈے نے ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے ولادیسلاو یعنی لازلو اور اپنے سالے مائیکل کو 7000 کی فوج دے کر بلگراد کی حفاظت پر مامور کر دیا، اور خود وہ ہنگری کے پایہ تخت بودا کی طرف چلا گیا اور آس پاس کے علاقوں سے عثمانی ترکوں کے خلاف فوج اکٹھی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہنیاڈے عثمانی ترکوں کے خلاف فوج اکٹھی کر لیتا، سلطان محمد فاتح اپنی بری اور بحری فوج لے کر قسطنطنیہ سے بلگراد کی جانب آگے بڑھے اور بغیر کسی رکاوٹ کے سربیا سے ہوتے ہوئے بلگراد کی فصیلوں کے سامنے جا پہنچے۔ سلطان محمد ثانی کے لشکر کی تعداد مغربی مورخین کے مطابق 1,60,000 تھی، جبکہ زیادہ تر مورخین نے اس لشکر کی تعداد 60 سے 70,000 لکھی ہے۔ 4 جولائی 1456 عیسوی کو سلطان محمد ثانی بلگراد شہر کے سامنے جا پہنچے۔ سلطان محمد ثانی کی بری فوج کے علاوہ 200 جہازوں پر مشتمل عثمانی بحری بیڑا بھی دریائے ڈینوب کے راستے بلگراد پہنچ چکا تھا۔ عثمانی بحری بیڑے کا کام دریائے ڈینوب اور دریائے ساوا کے راستے بلگراد میں پہنچنے والی کسی بھی قسم کی مدد کو روکنا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے اپنی بری فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کلب کی قیادت سلطان محمد ثانی خود کر رہے تھے، جن میں زیادہ تر ینیچری کے اعلیٰ ترتیب یافتہ دستے تھے۔ دائیں جانب رومیلین فوج تھی جس کی قیادت کراجا بے کر رہے تھے، اور بائیں جانب اناتولین فوج تھی جس کی قیادت محمود پاشا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کے پاس بہت بڑا توپ خانہ بھی تھا۔ دوسری جانب شہر کا دفاع کرنے والی فوج کی تعداد 7000 تھی، جس کی قیادت ہنیاڈے کا سالہ مائیکل اور ہنیاڈے کا بیٹا لازلو کر رہے تھے۔ سلطان نے شہر کو چاروں اطراف سے گھیرنے کے بعد شہر پر شدید گولہ باری شروع کر دی۔ جب ہنیاڈے کو بلگراد پر عثمانیوں کے حملے کی خبر ملی تو وہ اس وقت عثمانیوں کے خلاف فوج اکٹھی کرنے میں مصروف تھا۔ شاید وہ عثمانیوں کے خلاف اتنی بڑی فوج اکٹھی نہ کر پاتا، مگر پوپ کے کہنے پر اٹلی کے ایک پادری جون کاپسترانو نے ہنگری میں ترکوں کے خلاف صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ جون کاپسترانو کی اس تبلیغ سے ہنیاڈے اور جون کاپسترانو 40 سے 50,000 عام کسانوں کی ایک بہت بڑی فوج جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کسان ایک تو جنگی لحاظ سے غیر تربیت یافتہ تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، اور ہنیاڈے کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ ان کو فوجی تربیت یا ہتھیار فراہم کر سکتا۔ مگر اس کسان فوج کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ مذہبی اور قومی جنون تھا، جو پادری جون کاپسترانو نے ان کے دلوں اور ذہنوں میں جگا دیا تھا۔ اب وہ ترکوں کو ہرانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہنیاڈے نے 200 جہازوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا بھی تیار کر لیا تھا۔ لہذا ہنیاڈے اور پادری جون کاپسترانو اس فوج کو لے کر بلگراد کی جانب آگے بڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ دریائے ڈینیوب میں ہنیاڈے کا بحری بیڑا بھی بلگراد کی جانب آگے بڑھا۔ 14 جولائی 1456 عیسوی کو بلگراد کے قریب پہنچ کر سب سے پہلے ہنیاڈے کے بحری بیڑے نے عثمانی جہازوں پر حملہ کیا اور عثمانی جہازوں کو تباہ کرنے کے علاوہ کئی عثمانی جہازوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ عثمانی بیڑے کو تباہ کرنے کے بعد ہنیاڈے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ بلگراد شہر میں داخل ہو گیا، اور جون کاپسترانو فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر دریائے ساوا کی دوسری جانب عثمانی فوج کے بائیں بازو کے بالکل سامنے قلعے سے باہر ہی ٹھہرا۔ ہنیاڈے کے بلگراد پہنچ جانے سے ایک تو اہل شہر کے حوصلے بلند ہو گئے، اس کے علاوہ قلعے کا دفاع اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ ایک تو دریائے ڈینیوب اور دریائے ساوا پر ہنیاڈے کا قبضہ ہو چکا تھا، اور دوسرا شہر کے اندر اور باہر دونوں اطراف ہی شہر کا دفاع کرنے والی فوجیں موجود تھیں۔ اب ہنگری اور عثمانیوں کی فوج کی تعداد تقریباً برابر ہو گئی، مگر سلطان محمد ثانی نے ان حالات کے باوجود بھی بلگراد پر گولہ باری جاری رکھی اور محاصرے کو سخت سے سخت کرنے کی کوشش کی۔ اس شدید گولہ باری سے بلگراد شہر کی دیواروں میں کئی جگہوں پر شگاف پڑ گئے۔ آخر کار 21 جولائی
1456 عیسوی کو غروب آفتاب کے وقت سلطان محمد ثانی نے اپنی فوج کو شہر پر ایک زوردار حملہ کرنے کا حکم دیا اور ساری رات لڑائی جاری رہی۔ عثمانی فوج نے اس قدر زوردار حملہ کیا کہ شہر کا دفاع کرنے والی تمام فوج کو باہر والی دیواروں سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا اور ینیچری کے دستے شہر میں داخل ہو گئے۔ جب شہر میں ہنیاڈے اور ینیچری کی فوج میں جنگ زور و شور سے جاری تھی، اسی دوران ہنیاڈے نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ جن مقامات سے شہر کی دیوار میں شگاف پڑ گئے ہیں وہاں پر آتش گیر مادے اور لکڑی کی مدد سے آگ لگا دی جائے تاکہ قلعے کے باہر والی عثمانی فوج کا قلعے کے اندر لڑنے والی عثمانی فوج سے رابطہ ٹوٹ جائے۔ لہذا ہنیاڈے کی اس چال نے شہر کے اندر لڑنے والی فوج کا بیرونی فوج سے رابطہ منقطع کر دیا۔ مزید مدد نہ ملنے کی وجہ سے شہر کے اندر لڑنے والی تمام عثمانی فوج ہنیاڈے کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی۔ اس کے علاوہ قلعے کے باہر لڑنے والی عثمانی فوج بھی فصیلوں کو عبور کرنے میں ناکام رہی اور آخر کار اپنے پڑاؤ میں واپس لوٹ آئی۔ اس حملے سے اگلے دن ہنگری کی غیر ترتیب یافتہ فوج نے ہنیاڈے کی اجازت کے بغیر ہی جوش میں آ کر عثمانی پڑاؤ پر لوٹ مار کی غرض سے حملہ کر دیا۔ اس فوج کو قلعے سے باہر نکلتا دیکھ کر دریائے ساوا کی دوسری جانب کھڑی عیسائی فوج نے بھی پادری جون کاپسترانو کے نہ چاہتے ہوئے بھی عثمانی فوج کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ اپنی فوج کو بے قابو دیکھ کر جون ہنیاڈے اور جون کاپسترانو مجبوراً میدان جنگ میں کود گئے۔ اس اچانک شدید اور دو طرفہ حملے سے عثمانی فوج کا بائیں بازو بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور میدان جنگ چھوڑنے لگا۔ سلطان محمد ثانی اپنے بائیں بازو کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس وقت تک عثمانی فوج کا بائیں بازو مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اب سلطان محمد ثانی اپنے ذاتی دستے کے ساتھ عیسائی فوج کے گھیرے میں آ گئے، مگر سلطان کے محافظوں نے سلطان کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں۔ اس کے باوجود بھی عیسائی فوج کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سلطان کے قلب کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور ہنیاڈے نے عثمانی توپ خانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دوران سلطان کی ران میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے سلطان محمد ثانی بے ہوش ہو گئے۔ سلطان کے محافظ سلطان کو واپس اپنے پڑاؤ میں لے آئے اور عیسائی فوج بھی قلعے میں واپس چلی گئی۔ قلعے میں واپس پہنچ کر جون ہنیاڈے پھر سے لڑائی کی تیاریاں کرنے لگا، مگر اس رات عثمانیوں کی طرف سے کوئی بھی ہلچل نہ ہوئی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو ہنیاڈے نے دیکھا کہ عثمانی فوج رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محاصرہ اٹھا کر اپنے زخمی سلطان کو لے کر قسطنطنیہ واپس لوٹ گئی ہے۔ اس طرح بلگراد کا محاصرہ سلطان محمد ثانی کی شکست اور جون ہنیاڈے کی فتح کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی پورے یورپ میں دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی۔ پوپ نے اعلان کیا کہ اس صلیبی مجاہد ہنیاڈے کے لیے دعائیں کی جائیں، مگر یورپ کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی اور اس جنگ کے چند دن بعد ہنیاڈے بھی انتقال کر گیا۔ بعض مورخین کے مطابق ہنیاڈے بلگراد میں پھیلنے والی طاعون کی بیماری سے وفات پا گیا تھا، مگر بعض مورخین کے مطابق بلگراد کے محاصرے کے دوران زخمی ہونے کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا تھا۔ مگر ہنیاڈے کی اس جیت نے یورپ میں عثمانیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو آنے والے کئی سالوں تک کے لیے روک دیا۔